फैलाना नहीं, गैर के आगे कभी तू हाथ फैलाना नहीं, घर से अहले बैत के हट के कहीं जा और है अली मुश्किल कुशा मौला तुम्हारा इसलिए, है अली मुश्किल कुशा मौला तुम्हारा इसलिए, मुश्किलों से तुम कभी महमूद घबरा, हाय अली मुश्किल कुशा मौला तुम्हारा इसलिए, मुश्किलों से तुम कभी महमूद घबराना नहीं। नारे सलावत। मत रोइए न भय से फरियाद कीजिए, मत रोइए न भय से फरियाद कीजिए, इज्जत न अपनी आप यूं बर्बाद कीजिए, अब मुश्किल कभी पता न चलेगा कहाँ गई, मुश्किल कुशा को दिल से अगर याद कीजिए, मुश्किल कुशा को दिल से अगर याद कीजिए। नारे सलवार। मतलब एक मतलब क्या शाम में जब ज़माने में अली मौला हमारा आ गया, खौफ से बातिल के माथे पर पसीना आ गया, और शुक्र के सजदे करें क्यों करना महबूब खुदा, शुक्र के सजदे करें क्यों करना महबूब खुदा, माहूल में भाई नबी का आ गया, माहूल में भाई नबी का आ गया, और मिल नहीं सकती है दुनिया में कहीं जिसकी मिसाल, मिल नहीं सकती है दुनिया में कहीं जिसकी मिसाल, फख्र मूसा आ गया वो फख्र ईसा आ गया, और देखना चेहरा भी जिसका है इबादत में शुमार, देखना चेहरा भी जिसका है इबादत में शुमार, फातिमा बिन्ते असद का वो दुलारा आ गया, और खुद
مصیبت تو میری امداد کو میں نے مولا کو پکارا میرا مولا آ گیا اب مخلصوں کی دور ہوگی اب مصیبت کس لیے خانے حق میں غریبوں کا مسیحا آ گیا جس میں سمٹ کر پورا قرآن مبین آ گیا جس میں سمٹ کر پورا قرآن مبین یعنی بسم اللہ کا وہ نقطۂ با آ گیا اور آخری شیئر کو اور نعرہ ضرور بولے آپ لوگ اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہی میرا بطور خاص اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہی میرا بچپنا گزرا جوانی تھی بڑھاپا آ گیا بچپنا گزرا جوانی تھی بڑھاپا آ گیا اب مقصد پیش کر رہا ہوں کہ چرخ پر محمود عیسیٰ بھی یہی کہنے لگے چرخ پر محمود عیسیٰ بھی یہی کہنے لگے خانے حق میں غریبوں کا مسیحا آ گیا خانے حق میں غریبوں کا مسیحا آ گیا نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيعنا وذنوبنا القاسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب پر جو سارے عالم کا مالک ہے اگر ہم اسے پہچان لیں تو یہ ہمیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے معبود کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں تو ہم کو
ایک آیت کریمہ میں جو الحمد کی سورہ ہے اس میں بتایا ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو معتبر اور عزت دار بنانا ہے، باوقار بنانا ہے، اپنی زندگی کو کسی صحیح راستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلانا ہے، تو ہمیں اپنے معبود کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور معبود کی بات پر تب عمل کریں گے جو رسول اللہ کی عمر بات پر عمل کرے گا۔ تو ہمیں راہ دکھانے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہمارے بیچ میں 10 نبی بھیجے، 10 نبی بھیجے، 12 امام بھیجے۔ جس کے اوپر کرم 10 نبی کا ہو جائے، جس پر سایہ 12 امام کا ہو جائے، وہ کیا اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے؟ بھٹک گیا تو اس کی عقل سڑ چکی ہے، عقل مر چکی ہے، اب اس کو کچھ راستہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب اپنے معبود کو پکڑے گا، اپنے رسول کو پکڑے گا، اپنے امام پر پکڑے گا، تو صراط مستقیم پہ چلے گا، سیدھے راستہ خدا سے مل جائے گا۔ کیونکہ ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے ہمارے بیچ میں اتنا بڑا نبی بھیجا جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان سے محبت کرنا پڑے گا، اور محبت کرنے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت اکیلے محبت نہیں ہوتی، محبت کرنے کے لیے ہمیں عبادت بھی کرنا پڑے گا اور اطاعت بھی کرنا پڑے گا۔ جب 2 چیز ملے گی تب محبت ہوگی، اور جب اپنے رسول سے، اپنے پروردگار سے، اپنے کبھی ہمیں مضبوطی ملتی ہے، کیونکہ ہمارے رسول کے پاس، ہمارے ایمان کے پاس 3 دولت ہے: ایمان کی دولت، زبان کی دولت اور کام کی دولت، صلاحیت، صبر کی دولت جس کو ہم کہیں۔ اگر یہ 3 دولت میرے پاس ہے تو دنیا کی ہر چیز میرے دھوکر میں آ جائے گی، میرے اشارے میں آ جائے گی۔ آپ نے برابر مجلسوں میں سنا ہے کہ ہمارے مولا نے معجزہ دکھایا ہے، اشاروں میں چلایا ہے، چاند تاروں کو چلایا ہے۔ تو جس کے اشاروں میں چاند تارے چل رہے ہوں، جن کے اشاروں میں کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھ رہا ہو اور ہم اس کا کلمہ نہ پڑھیں، تو کیا ہم مسلمان کہلانے لائق ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے لائق ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کر کے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے اندر 2 کمیاں آ جاتی ہیں۔ 2 کمی ہم کو کمینہ بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے، مکار بنا دیتی ہے، اور عزادار نہیں بناتی، غدار بناتی ہے۔ اگر مسلمان ہو تو ایمان رکھو، عزادار بنو، اور عزاداری کو اپنا معیار بناؤ، تاکہ نفس کی پاکیزی بنتی جائے۔ جیسے جیسے نفس پاک ہوتا جائے گا، آپ کی روح پاک ہو جائے گی، آپ کے جسم کے اندر کتنا خون بہ رہا وہ پاک ہو جائے گا، تو حلال غذا کھائے گا، حرام سے دور ہو جائے گا۔ اور جب کوئی حرام کھائے گا وہ حلال کو پچا ہی نہیں پائے گا، اس کو طرح طرح کی بیماری آئے گی۔ کیونکہ ہمارے مولا نے کہا ہے کہ
اگر جینا ہے تو صراط مستقیم پر چلو، اور جب صراط مستقیم پر چلو گے تو ہم مل جائیں گے، کیونکہ سیدھا راستہ ہمارا ہی ہے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے چلو گے ادھر ادھر بھٹک کے آؤ گے۔ تو ہمیں جس کے اوپر 10 نبی کا سایہ ہو جائے، 12 امام 14 معصوم کا سایہ ہو جائے، تو اس کی ہستی میں کمی نہیں آئے گی، ترقی کرتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، وفادار ہو جائے گا، ادادار ہو جائے گا، اور مولا کی باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے گھر میں رحمت برسے گی، لعنت نہیں برسے گی۔ لعنت وہی برستی ہے جہاں حرام کا ہوتا ہے، جہاں عیاری ہوتی ہے، جہاں مکاری ہوتی ہے، وہی سمجھو بیماری ہوتی ہے۔ اللہ بات پڑھیے۔ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا، 10 منٹ مولانا کی اجازت ہے، صرف بس 2 منٹ پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میں اس امام باڑے کا بہت بڑا عزادار ہوں، 55 سے 5 سال میں دیکھ رہا جب یہ ایسا امام باڑا نہیں تھا۔ دوسری چیز، میں مرجان بھائی کی محبت میں منبر پہ آج آیا ہوں۔ آج ہمارا بھائی نہیں ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، چاند رات سے مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کی محبت میں ایک سورہ فاتحہ آپ سے پڑھوا دوں۔ کیوں؟ اس امام باڑے میں جب سے ہمارا یہ بھائی گیا ہے، ہمیں آج تک صبر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ میرے بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ عقیدے کے، ایمان کے طاقت سے دیکھیے تو میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں بھی بیٹھا ہے اور منبر پہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو اتنا ایمان پختہ نہیں ہے، ہماری زبان پختہ نہیں ہے، ہماری پہچان پختہ نہیں ہے کہ بی بی سیدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بی بی سیدہ کے ساتھ پورے پنجتن پاک بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں 5 آدمی ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، یہ پورا امام باڑہ بھرا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون کس کے بغل میں بیٹھا ہے، کون کس کے بغل میں بیٹھا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ کو فخر کرنے کی بات ہے کہ فرش پہ بیٹھنا، ہمیں فرش پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مجلس میں آئے ہیں، عہدیدار ہیں، تو ہمیں فرش پہ بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ فرش پہ کہیں امام حسین بیٹھے ہوں گے، کہیں مولا علی بیٹھے ہوں گے، کہیں زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، کہیں بی بی زہرا بیٹھی ہوں گی، اور یہ اکیلے نہیں آئے ہیں۔ جب آپ کے گاؤں میں ایک پردھان چلتا ہے تو 5 پیچھے چلتے ہیں، اور جب اتنے عرش والے آ گئے ہوں تو ملائکہ نہ آئے ہوں گے، فرشتے نہیں آئے ہوں گے، جبرائیل نہیں آئے ہوں گے، میکائیل نہیں آئیں گے، اسرافیل نہیں آئے ہیں، کون نہیں آیا؟ سب چلے آئے ہیں۔ یہ امام باڑہ بھرا ہوا ہے، عرش خالی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے فرش پہ اتنا نور ہے کہ اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرش پہ نور کہاں سے آیا۔ تو ہمیں اپنی مجلس یہیں پہ ختم کر دینا ہے، کیونکہ میں مرجان بھائی کے محبت میں آیا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں۔ ایک سورہ فاتحہ مشتری بانو بنت علی افسر اور دوسرا مرجان رضوی بن ذکیر حیدر رضوی کے نام سے۔ اور بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحيم الحمد لله الذي هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود القادم لما سبق والفاضل من قلب المؤمن الحق بالحق أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ونحرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد السلام. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں مسجدیں ہیں وہاں پہ صرف مسلمان جاتا ہے نماز پڑھنے، جہاں مندریں ہیں صرف ہندو جاتا ہے پوجا کرنے، اور سیناگوگ میں صرف یہودی جائے گا اور چرچ میں صرف عیسائی جائے گا. یہ واحد مقام ہے فرش اعلیٰ. اگر یہودی آ جائے تب بھی حسینی ہو جاتا ہے، مجوسی آ جائے تب بھی حسینی ہو جاتا ہے، ہندو آ جائے تب بھی حسینی ہو جاتا ہے، مسلمان آ جائے تب بھی حسینی ہو جاتا ہے. کہ حسین علمبردار ہے. حسین نے حق کا علم باطل کے خلاف بلند کر کے بتا دیا دیکھو